بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ قوم عاد نے ان کا انکار کر دیا اور اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اسی لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط طاقت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ دونوں بھائی تھے۔ اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو تمام حکومت شداد کو ملی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا دیا اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے قبضے میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کی اطاعت گزار ہو گئے۔ غلبے نے اس کو اتنا متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اسی لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے بنائی ہے ایسی جنت تو میں خود بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے شہر جو 10 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچائیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹیں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے اعتبار سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج چمکتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہر لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت و مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کی تھیں۔ ان کے پھل موتی و یاقوت کے اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے۔ شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔
بعد ازاں جنت کے مکمل ہونے کے وہ اپنے لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب شہر کی طرف پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس نے گھوڑے سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کہا، تیری جان لینے کے لیے۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹ کے ساتھ زمین دوز ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔